کوئی آپ کا ویور ان کی گمراہی کرنے میں نہ آئے، میں یہی کہوں. کیا ہو گیا ولید طاہر صاحب ہمیں آپ نے شیطان بنا گمراہ کرنے کی. بات یہ ہے میں نے پہلی دیکھی ہے جو کرپٹ ڈکلیئر ہونے پہ اور ایک غیر قانونی کام کرنے پہ سرخرو ہونے کے ڈھول بجاری میں نے ایسا زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. یعنی سیکورٹی کمیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے کنسیل کیا، چھپایا، دھوکہ دیا، فراڈ کیا اور آپ نے اپنے اکاؤنٹ ڈکلیئر نہیں کیے جو آئین پاکستان کے تحت آپ پابند تھے ڈکلیئر کرنے کے. وہ چھپے ہوئے اکاؤنٹ نکالے ہیں اسٹیٹ بینک کے ذریعے، وہ چھپے ہوئے اکاؤنٹ نکالے ہیں سکروٹنی کمیٹی نے. اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں اگر مسئلہ نہیں تھا تو یہ سٹے آرڈر کیوں لے رہے تھے؟ اگر مسئلہ نہیں تھا تو اس کو صیغہ راز میں رکھنے کی بار بار درخواستیں کیوں کر رہے تھے؟ الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن کو چیلنج کیوں کر رہے تھے؟ سکروٹنی کمیٹی کی کمپوزیشن کو کیوں چیلنج کر رہے تھے؟ معاملہ کھلا ہے، انلیگل فنڈنگ ہوئی ہے، غیر ملکی فنڈنگ ہوئی ہے، ملازمین کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں، اکاؤنٹ کنسیل کیے گئے. کوئی ایک اوفینس نہیں ہے قانونی طور پہ ندیم ملک صاحب، درجنوں اوفینسز کمٹ ہوئے ہیں اور یہ پیسیوز بھی ہوا ہے. الزام سے بہرحال ابھی آپ کے تھوڑا سا مجھے مشکل ہو رہی ہے سمجھنے میں. مجھے ان پیپرز میں کہیں یہ نظر نہیں آیا کہ کوئی بنی گالہ کا ملازم تھا جس کے اکاؤنٹ میں آیا. محض جھوٹے اور سیاسی الزام ہیں. میرے پاس رپورٹ ہے، میرے فون میں رپورٹ ہے، بتائیے میں کھول لیتا ہوں. اکبر ایس بابر کو آپ ابھی آپ لائن پہ لے لیں. جرم کا ذکر کہاں ہوا ہوا ہے، ممانعت کا ذکر کہاں ہوا ہوا ہے، رپورٹ سامنے ہے، نکائل کھولے رپورٹ. وہ آپ کو اس ملازم کا اکاؤنٹ نمبر بتا دیں گے. آپ ابھی لائن پہ لے لیں اکبر ایس بابر کو، وہ آپ کو ان ملازمین کا نام بھی بتائیں گے اور اکاؤنٹ نمبر بھی بتائیں گے جو رپورٹ کے اندر آئے ہیں. مجھے آپ بتائیے اس رپورٹ کے اندر کون سا صفحہ ہے؟ میں ابھی سکرین پہ ڈال دوں گا نا، میں تو نہیں دیکھ پایا. اگر آپ نے دیکھا تو بتا دیں، صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، پلوشہ کو بھی دکھا دیتے. ہاں میں ابھی سکرین پہ ڈال دوں گا، سوال ختم ہو جائے گا. میں گزارش یہ کر رہا ہوں آپ مجھے صفحہ بتائیے، میں اس لیے پلوشہ سے بات کر لوں.